حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، غور سے سنو میرے بھائیوں، جو لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ شراب کو پیتے ہیں، شراب کتنا بڑا نقصان دہ ہے، جب لوگوں کو شراب کے نقصان دہ کے بارے میں معلوم ہو جائے گا تو لوگ شراب نہیں پئیں گے۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، امام کائنات کا فرمان ہے، میرے نبی نے کہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، سنن نسائی کے صفحات پر حضرت عثمان غنی یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، ذوالنورین ہیں، حضرت رقیہ کے شوہر ہیں، ام کلثوم کے شوہر ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے دو بیٹیوں کو نکاح میں دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد گزار تھا، ایک بہت بڑا عابد تھا۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب کا خیرات کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، بہت بڑا عابد گزار تھا۔ اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت بڑا عابد گزار تھا، اس کو ایک عورت نے بلایا کہ گواہی دینے کے لیے، اپنی لونڈی کے ذریعے بلوایا کہ جاؤ اس عابد کو بلا کر کے لے آؤ، مجھے ایک معاملے میں گواہی چاہیے، اس کی گواہی چاہیے۔ وہ بہت ہی سچا آدمی ہے، عبادت گزار آدمی ہے، کوئی معاملہ رہا ہوگا اس زمانے میں تو وہ عابد انسان کے پاس وہ لونڈی آئی، اس ملکہ کی لونڈی آئی، اور لونڈی نے کہا کہ میری ملکہ تم کو بلا رہی ہے، کسی معاملے میں تمہاری گواہی مانگ رہی ہے۔ وہ عابد گزار آدمی اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میری گواہی دینے سے اگر کسی کی جان بچ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میرا کیا بگڑ جاتا ہے، اگر میں وہاں موجود ہوں گا تو میں گواہی دے دوں گا۔ وہ عابد گزار چل دیتا ہے، وہ حسن کی ملکہ جو ہے وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی لونڈی نے گھر میں داخل کرایا، پہلے دروازے کو کراس کیا، اس عابد نے، اس حضرت نے پہلے دروازے میں انٹری کی، دوسرے دروازے میں انٹری کی، تیسرے دروازے میں انٹری کی، چوتھے دروازے کو انٹری کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چوتھے دروازے کے اندر میں جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک حسن جمال کی ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے ایک خوبصورت بچہ ہے، اور اس کے بغل میں ایک پیالہ ہے جس پیالے میں شراب رکھی ہوئی ہے، وہ خوبصورت ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی عابد گزار آدمی وہ حضرت وہاں پہنچتا ہے، وہ عورت کہتی ہے، وہ حسن کی ملکہ کہتی ہے، اے عابد، اے عبادت، اے حضرت، میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں کسی کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، بلکہ کہا اس عورت نے، اے حضرت، یہ جو شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے جس میں شراب ہے، اس شراب کے پیالے کو تم پیو، یا پھر میرے ساتھ غلط کام کرو، میرے ساتھ زنا کرو، یا یہ چھری لو اور اس بچے کو قتل کر دو۔ وہ آدمی کہتا ہے اس بچے نے میرا کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو میں کیوں قتل کروں؟ اس عورت نے کہا، اے حضرت، اب تم یہاں سے جا نہیں سکتے ہو، اب تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہو، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں چلاؤں گی، میں چیخوں گی، سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تمہاری عبادت کا بھنڈا پھٹ جائے گا۔ اے عابد گزار، تم بھاگ نہیں سکتے ہو، میں جیسے کہہ رہی ہوں میری بات کو مان لو، میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ خواہشات پوری کرو، یا پھر اس بچے کو قتل کرو، یا شراب کا پیالہ اٹھا کے پیو۔ وہ آدمی کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں، زنا بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا اس نے میرا کیا بگاڑا ہے، قتل کرنا بھی اور بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اے اللہ، میں اس کشمکش میں پڑا ہوا ہوں، میں کیا کروں، میں کس برائی کا ارتکاب کروں؟ اور عورت، اگر میں بھاگنے کی کوشش کی، اگر عورت نے حلہ کر دیا تو پھر عبادت کا بھانڈا پھٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، عزت بنانے میں بہت ٹائم لگتی ہے، اور اگر ایک مرتبہ اگر کسی عورت کے ذریعے کوئی آدمی بدنام ہو جائے تو آدمی مرنا گوارا کرے گا، لیکن سماج میں ذلیل ہو کر کے رہنا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ آدمی دائیں بائیں سوچتا ہے، میرے بھائیوں، وہ فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ غلط کام نہیں کریں گے، ایسا کرتے ہیں، ہم اس بچے کو کیوں قتل کریں گے، یہ شراب کا پیالہ ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو پی لیتے ہیں، کیونکہ شراب پہلے بھی تو حرام نہیں ہوئی تو لوگ پی رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ، میری مجبوری ہے،
मैं ये 2 गुनाह तो नहीं कर सकता हूँ, मैं कत्ल नहीं कर सकता हूँ, ज़िना नहीं कर सकता हूँ, मैं मजबूरी में शराब का प्याला पी रहा हूँ। वो आदमी मजबूरी में शराब का प्याला उठाता है और पी लेता है। शराब जैसे ही वो आदमी पीता है उसके बदन में थोड़ी देर के बाद और गुनूत तारी हो जाती है, जुनून चढ़ जाता है, क्योंकि उस शराब के अंदर एक नशीली अशिया मिली हुई थी। वो आदमी मेरे भाइयों, उसका दिमाग, उसकी अकल पे ज़ाइल हो गई और उसका दिमाग काम नहीं करने लगा। और उस औरत ने छुरी दी, कहा कि लो इस बच्चे को कत्ल करो। अब वो शराबी इंसान शराब के नशे में धुत है, उसने शराब के नशे में बच्चे को कत्ल कर दिया। जैसे ही शराब को पिया, नशा चढ़ा तो बच्चे को कत्ल कर दिया। उस औरत ने फौरन उस आदमी को पकड़ा। उस औरत ने परफ्यूम अपने पास लगा रखी थी, फौरन उस आदमी को पकड़ा और पकड़ करके अपने कपड़े उतार दिए और उस आबिद के भी कपड़े उतार दिए और दोनों ने मिल करके गलत काम किया। मेरे भाइयों, इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, ना मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, हमें नहीं पता है उसके बाद क्या हुआ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि उस आदमी ने शराब को हल्का गुनाह समझा कि शराब हल्का गुनाह है, जिना बड़ा गुनाह है, कत्ल और बड़ा गुनाह है। लेकिन जब इसने शराब को पी ली तो इसने जिना भी कर लिया और कत्ल भी कर लिया। अब इमाम कायनात के उस फरमान को उठाओ जिसने कभी कहा था उम्मुल खबाइस, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे भाइयों, शराबी इंसान जब शराब के नशे में होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। नाले में गिरा है, नाले का पीने पानी पी रहा है, पूछो उससे क्या पी रहा है, वो कहेगा कि जमजम पी रहे हैं, जमजम पी रहे हैं। मेरे भाइयों, बहुत सारे शराबियों को मैंने देखा है। हमारे गांव तरफ एक शराबी जहाँ तहाँ शराब पी के उल्टा है, पड़ा है, इधर उलट रहा, खड़ा है, कहाँ गिरा है, उधर पड़ा है, और लोगों को कहता है कि ये एक सेकंड में हम सबको बर्बाद करके रख देंगे। जो शराब पी के खुद बर्बाद है वो पूरी दुनिया को और लोगों को एक सेकंड में बर्बाद करने की बात करता है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, जब इंसान शराब पीता है तो शराबी इंसान की अकल पे पर्दा पड़ जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। एक मरतबा बुखारी की रिवायत है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऊँटनी कहीं टहल रही थी तो हजरत हमजा शराब के नशे में, उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, शराब के नशे में हजरत हमजा ने हजरत अली की ऊँटनी का पेट फाड़ दिया और कलेजा निकाल लिया है। तो हजरत अली ने शिकायत की अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी, आपके चचा ने क्या किया, मेरा नुकसान कर दिया, ऊँटनी का पेट फाड़ के कलेजा निकाल लिया, कत्ल कर दिया ऊँटनी को। अल्लाह के नबी अपने चचा के पास आए, हमजा के पास, कहा चचा जान ये आपने क्या किया है, इतना महंगा ऊँट आपने बर्बाद कर दिया, कत्ल कर दिया, इसका नुकसान कौन भरेगा। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शराब के नशे में कहते, जाओ तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, भागो यहाँ से, तुम सब मेरे बाप के नौकर। अल्लाह के नबी को कह रहे हैं तुम सब मेरे बाप के नौकर हो। अल्लाह के नबी समझ गए कि ये मामला बनने वाला नहीं है, चले गए कि जब इसका नशा उतरेगा तब इसके पास आए। तो मेरे भाइयों, शराबी इंसान शराब के नशे में अपने आप को वो देश का प्रधानमंत्री समझता है, वो अपने आप को ही देश का वजीर आजम बनता है।